بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی جائبہ چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو اس پرنور چینل پہ، اس رحمانی محفل، اس عجائبات بری دنیا کہ جہاں پہ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ کو خوشیوں سے بری ہوئی ایک بھرپور زندگی عنایت کیے ہوئے، اور جہاں پہ آپ بھی دوسروں کو خوشیاں، مسرت اور آسانیاں عطا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں پہ دکھ، درد، پریشانی، مصیبت اور غموں کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب بھی ہمیں اپنی خیر کی دعاؤں میں یاد کرتے ہوں گے۔ ناظرین کرام، حسب وعدہ ایک مرتبہ پھر اسماء برحتیہ میں سے ایک اور اسم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سلسلے کا ایک اسم پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، جس کو کافی پذیرائی ملی آپ لوگوں کی طرف سے، اور کچھ ہی دنوں میں 1 لاکھ سے اوپر لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد کالز، واٹس ایپ اور کمنٹس کا تاندہ ہی بن گیا ہے۔ ناظرین اکرام، جیسے پہلی والی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اسماء برحتیہ ہے، اور یہ وہ 28 اسماء ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی نبی اللہ پہ نازل ہوئے تھے، جس کے ذریعے اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جن و انس، تمام مخلوقات پہ حکومت کرتے تھے۔ یہ عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کے ہی مبارک نام ہیں جو 28 اسماء پر مشتمل ہے، اور جن کے عربی میں معنی بھی موجود ہیں۔ کم از کم 50 سے زیادہ اکابر علماء اور حکماء اسلام کے جو ان کے اوپر تصنیفات موجود ہیں، ان کی تعلیم کردہ عملیات موجود ہیں، اور ہمارے نادان دوست جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ پھر اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگانے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو اسم آج ہم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ بھی انہی 28 اسماء میں سے ہے۔ محترم ناظرین، یہ ان اسماء برحتیہ میں سے ایک اسم ہے جس کے تعلیم کے اکابر علماء نے دی ہے، جن میں سر فہرست شیخ محی الدین العربی، امام ابو العباس البونی، علامہ سیوطی، یعقوب الحربی اور بہت سے ایسے اکابر علماء اور حکماء موجود ہیں جنہوں نے ان اسماء کی اپنے شاگردوں کو اور بندگان خدا کو تعلیم دی۔ ہاں، ایک سوال کا اور بھی جواب دیتا چلوں کہ کسی نے پوچھا تھا کمنٹس میں کہ جی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو عبرانی زبان میں یاد کریں؟ اگر اس فلسفے پہ عمل کیا جائے تو پھر دنیا میں جتنے بھی زبانیں بولی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس زبان میں یاد کیا جاتا ہے تو پھر وہ سارے غلط ہوں گے۔ اردو اور پنجابی میں بھی ہم خدا بولتے ہیں اللہ کو، خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ فارسی میں بھی ہم خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ از برائے خدا، اور انگریزی زبان بولنے والے لوگ جو ہے وہ پھر گاڈ نہ کہا کریں۔ محترم ناظرین، اللہ تو اللہ ہی ہے، اسے کسی بھی زبان میں پکاریے، وہ اللہ ہی رہتا ہے۔ جس زبان میں ہم چاہیں اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ وہ جو واجبات اور فرائض ہے کہ جن میں عربی لازمی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جب انسان اپنے مالک سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی بھی زبان میں ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور یہ زبان، عبرانی زبان، یہ تو انبیاء کرام کی زبان ہے۔ یہ وہ زبان ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت کیا کرتے تھے۔ محترم خواتین حضرات، یہ مختصر سے تشریح اس لیے کرنا پڑی مجھے کہ پھر جو مفتیان نیٹ ہے، مفتیان یوٹیوب ہے، وہ پھر کوئی اور فتویٰ لے کے حاضر نہ ہو جائے۔ محترم خواتین حضرات، اب چلتے ہیں اس مقدس اسم کی طرف، اس کے عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو نئے روحانی تحائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس چینل کے میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی عربی میں یا ودودو یا احدو، یہ 2 اسماء مبارک کے ہم پلہ ہے، ہم معنی ہے، اور اسم ہے یا بز جلو، یا بز جلو، یا بز جلو۔ یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اسم مبارک ہے عبرانی زبان، جس کے معنی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب چلتے ہیں اس کے عملیات کی طرف، اس کی کچھ خاصیتیں سنتے جائیں۔ ان اسماء کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بغیر ریاضت کے بھی یہ کام کرتے ہیں، بغیر کسی زکوٰۃ اور چلے کے بھی یہ بہت زود اثر ہے، اور انسان کی مشکلات بہت جلد دور ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کو اپنے معمولات کا حصہ بنا لے، اپنے روزمرہ کے اذکار میں اس کو شامل کر لے، کوئی بھی تعداد مقرر کر لے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ
اس اسم کی روحانیت کے ساتھ اس کی آشنائی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کچھ طریقے اور شرائط سیکھی جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ یہ ایک ایسا ذوت اثر اسم ہے ناظرین کرام کہ ہفتے حشرے میں ہی اس کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح تو اس کے خواص بہت ہی زیادہ ہے، اگر میں ان کے اوپر چلا جاؤں تو پھر یہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ اس کی دو بڑی خاصیتیں آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں۔ ایک ہے رزق اور روزی، برکت اور فراوانی، پیسہ مال دولت جس کے پیچھے دنیا پاگل ہوئی ہے۔ اسی طرح دوسری چیز بھی جو ہے اس کے پیچھے ساری دنیا دیوانہ بنی پھرتی ہے، وہ ہے تسخیر، پیار محبت شفقت عزت احترام۔ یہ دونوں چیزیں جب کسی کے پاس ہوں تو پھر میرے خیال میں اس کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا ایک اور آسان سا طریقہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ کوئی شخص صرف 41 مرتبہ بعد نماز فجر صرف 41 مرتبہ اگر اس اسم کا ورد کرے تو اس کی جو رزق کے مشکلات ہے، جو کاروبار کی بندش ہے، جو آمدن کی کمی ہے، وہ بہت جلد دور ہو جائے گی۔ صرف 41 مرتبہ نماز فجر کے بعد اس کا ورد کیا کیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ہی رزق روزی کا مسئلہ جو ہے، آمدن اور کاروبار کی بندش کا مسئلہ وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو برکت و فراوانی حاصل ہوگی اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر قرضدار ہو، قرضوں میں جکڑا ہوا ہو، کوئی حل سجائی نہ دے رہا ہو، کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، تو اس اسم سے استفادہ کیجیے۔ نماز ظہر اور عصر کے درمیان اس اسم کا 100 مرتبہ ذکر کیجیے۔ شروع آخر میں 5 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں ایک تسبیح اس اسم کا یا بس جلو یا بس جلو یا بس جلو اس کا ذکر کیجیے۔ آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ کی جان قرضداروں سے چھوٹ جائے، چاہے وہ قرضہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے اس اسم اعظم کے صدقے میں وہ قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اس کی ایک اور ترکیب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ قمر زائد النور کے ایام میں جب قمر اپنے شرف میں ہو تو اس وقت اس اسم کو صرف زعفران عام سی چیز ہے، اویلیبل ہے ہر جگہ پہ، اس کو عرق کے گلاب میں حل کر کے اس کی روشنائی بنائیے اور اس کے ساتھ اس اسم کو 34 مرتبہ لکھیے اور لکھنے کے بعد اس کو اپنے سامان تجارت میں رکھیے یا آپ کا جو بھی کاروبار ہے وہاں اس کو رکھیے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 40-41 دنوں میں آپ بہت زیادہ بہتری پائیں، آپ کا بندہ ہو کاروبار چل نکلے گا، جتنی بھی بندش ہو، کسی بھی قسم کی بندش ہوگی وہ اس اسم کے صدقے میں وہ دور ہو جائے۔ محترم خواتین و حضرات، اگر کوئی شخص اس اسم کو 115 مرتبہ روزانہ یا اس سے بھی بڑھ کے 615 مرتبہ روزانہ اس کی مداومت کرے، اس کا ذکر کرے، تو کچھ ہی عرصے میں اس کو تسخیر کی قوتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ جتنا یہ ورد پرانا ہوتا چلا جائے گا اور اس شخص کی اس اسم کے موکلات اور روحانیت سے آشنائی اور دوستی مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی۔ پھر وہ دیکھے گا کہ ایک دنیا اس کی مطابعت کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، وزیر ہو یا فقیر، بادشاہ ہو یا گدھا، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا خواتین، چھوٹا ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، ہر کوئی اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، اس کا احترام اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذاکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم میں سے ایک اسم کا، ایک ایسے اسم کا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی اور وہ اس کا ذاکر ہوتا ہے، وہ اس کا قاری ہوتا ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ جن اسماء کے صدقے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم تھی ان میں سے ایک اسم کا ذاکر اس کی اتنی بھی حیثیت نہ ہو کہ وہ کہیں پہ جائے اور لوگ اس کا عزت و احترام نہ کریں۔ تو محترم خواتین و حضرات، یہ ایک چند خاصیتیں تھیں اس اسم مقدس کے جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی اور اس کے کچھ سادہ سے عملیات بھی آپ لوگوں کی نظر کی۔ تو اس اسم کو اپنے روزانہ کے اذکار میں شامل کیجیے اور اس کے اثرات سے استفادہ کیجیے۔ پڑھیے ذرا، یا بس جلو یا بس جلو یا بس جلو یا بس جلو، اور اس میں یا ودود کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی ذات ودود بھی ہے، احد بھی ہے۔ احد یعنی وہ ذات یکتا جو محبت ہی محبت ہے، جو پیار ہی پیار ہے، جو شفقت ہی شفقت ہے۔ اس کے اس اسم کا ذکر کیجیے اور سب کے لیے پیار و شفقت بانٹیے اور سب کے پیار و شفقت کا مستحق بنیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نورانی محفل سے ہمیں اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات
کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے اس نورانی، اس رحمانی محفل اور مجلس سے اجازت دیجیے اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔